کاروان سرائے میں قیام پذیر تمام مسافروں کی خدمت میں اس بوڑھے داستان گو کا سلام پہنچے۔ خواتین و حضرات، میں نے بہت ساری کاروان سرائے دیکھی ہیں، ایران میں بھی اور افغانستان میں بھی، لیکن جو سلک روٹ تھا، شاہراہ ریشم جس کو کہتے ہیں، پرانا سلک روٹ، اس کے کناروں پر ہر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کاروان سرائے تھی جہاں ظاہر ہے قافلے ٹھہرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں قزاقستان میں ایک دو ایسی کاروان سرائے ہیں جو ابھی تک اسی حالت میں ہیں، اور ان میں کم از کم ایک میں آپ دیواروں پہ نقش و نگار دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ نقش و نگار آج سے 1000 سال پہلے کس نے بنائے؟ کیونکہ یہ جو کاروان چلتے تھے نا شاہراہ ریشم پہ، یہ بیسیکلی یورپ سے، وینس سے وہ کہتے ہیں چلتے تھے، لیکن ترکی، ارض روم وغیرہ، اور اس کے بعد تمام ملکوں میں سفر کرتے ہوئے شیان چائنا پہنچتے تھے۔ ان میں صرف تاجر لوگ نہیں ہوتے تھے، مخصوص لوگ بھی ہوتے تھے، اور بہت سارے تاجر جو تھے وہ راستے میں ہی آف روڈ ہو جاتے تھے، مثلا ہندوستان کی جانب آ جاتے تھے۔ ان مسافروں میں کچھ مصور بھی ہوتے تھے، کیونکہ سلک روڈ جو ہے اس کی وجہ سے مختلف ملکوں کا جو کلچر تھا، ثقافت تھی، ان کا رہن سہن تھا، وہ انٹروڈیوس ہوا دوسرے ملکوں میں جو آگاہ ہی نہیں تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جو منیچر مصوری ہے، اس کو ہم تو مغل مصوری کہتے ہیں، لیکن بہرحال اوور آل اس کو ڈپکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مغل مصوری سے یہی مراد ہے کہ جو مغلوں نے بنائی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایران کی جو ہے منیچر ہے، ترکی کی جو منیچر ہے، اور سارے، بلکہ جو منیچر کے استاد ہیں، جو امام کہلاتے ہیں، وہ بہزاد ہیں، اور وہ ہرات کے رہنے والے ہیں۔ اور ہرات مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں سب سے زیادہ جو تھا نا ہوٹل بدنام، یعنی ہپیوں وغیرہ، اس کا نام ہوٹل بہزاد تھا۔ تو بہزاد بھی افیکٹڈ تھے اس ساری کاروان سرائے کے جو مکین تھے، جس قسم کے لوگ آتے تھے، مصور آتے تھے، ان سے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایرانی مصوری میں جو مختلف کردار ہیں وہ چپٹے ناکوں والے ہیں، وہ چائنیز لگتے ہیں۔ وہ چائنیز اس لیے لگتے ہیں کہ چائنیز انفلوئنس اس کے اوپر آیا۔ اچھا، میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بہزاد جو ہے اس نے تیمور نامہ کو مصور کیا، امیر تیمور سمرقند والا، کیونکہ ہرات بہت مرکز تھا۔ ملکہ گوہر شاد جو تیمور کی بہت لاڈلی بیگم تھی، اس کی وہاں پہ مدرسہ تھا، اور وہ پیٹرن تھی آرٹس کی۔ بہزاد انہی کے عہد میں پیدا ہوا۔ چنانچہ مجھے میٹروپولیٹن میوزیم آف نیو یارک میں یہ موقع ملا کہ اوریجنل جو بہزاد کے چند ایک صفحے ہیں تیمور نامہ کے، وہ وہاں پہ محفوظ۔ اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ مجھے تو پرکھ نہیں ہے، لیکن اس میں جو گھوڑے ہیں، جو جانور ہیں، بہزاد کے جو جانور ہیں، گھوڑے ہیں، وہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی ان میں جان پڑ جائے گی، وہ اتنے زندہ ہے۔ اچھا، آج کی جو شخصیت ہے اس کا گھوڑوں کے ساتھ بھی تعلق، اس لیے میں نے بہزاد کا تذکرہ کیا۔ اور خواتین و حضرات، آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کاروان سرائے ہے، اس کے طاقچوں میں، در و دیوار میں، محرابوں میں مختلف تخلیقی معجزے سجے ہوئے ہیں، اور ان میں کہیں مصوری کے معجزے ہیں، کہیں مجسمہ سازی ہے، کہیں اور تخلیق کاری ہے، کہیں خطاطی ہے۔ یعنی تخلیق کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے خوبصورت مثالیں، بہترین مثالیں وہاں نہ سجی ہوں۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اوور آل جو ہے نوآبادیاتی نظام، اس کے زیر تحت رہے، تو ہمیں عادت ہے کہ ہم اپنا کوئی بھی جو بڑا ہو اس کا کمپیریزن یورپ سے کرتے ہیں۔ مثلا وارث شاہ کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا یا پنجاب کا یہ شیکسپیئر ہے۔ مجھے ہمیشہ اس پہ اعتراض رہا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیکسپیئر جو ہے وہ انگلستان کا وارث شاہ تھا، کیونکہ وارث شاہ تو ہمیں سمجھ آتا اس طرح، یہ ہماری سرزمین کا بندہ ہے،
اور مطلب ہے کہ شیکسپیئر سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے. تو کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ بھائی شیکسپیئر جو ہے وہ انگلستان کا وارث ہے. بین ہی جو ورلڈ فیمس آپ جانتے ہیں مائیکل اینجلو کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو بہت سارے لوگ ہمارے آج کے گیسٹ کو, اور ان کا نام سعید اختر ہے, میں بتا ہی دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی یہ مائیکل اینجلو آف پاکستان ہے, اور مجھے اس پہ بھی اعتراض. میں یہ کہتا ہوں کہ یوں کہہ لیجئے کہ اطالیہ کے سعید اختر جو ہیں وہ مائیکل اینجلو ہیں. خواتین و حضرات, بہت مشکل سے آمادہ کیا میرے بہت ہی دیرینہ دوست بھی اور رفیق بھی, اور برے بھلے وقتوں میں کام آنے والے, اور ان کے سب جتنے بھی اتار چڑھاؤ زندگی کے وہ میں نے دیکھے اور انہوں نے میرے دیکھے. ہم اس ایک دوسرے کے رازداں بھی ہیں, لیکن کم از کم میری طرف سے میں دوست سے زیادہ ان کا معترف. مجھے پاکستان بھر میں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی. میں انہیں بابائے مصوری بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن آج کل رواج ہے نا کہ ہر چیز ہی بابائے فلاں ہے. مطلب ہے کہ کوئی ان کی مثال نہیں ہے, ان کو کوئی بھی نام نہیں دیا جا سکتا. تو سعید صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ یہاں پہ تشریف لائے. تو سعید اختر صاحب, آغاز کہاں سے ہوا, کہاں آپ پیدا ہوئے, کس طرح آپ اس شوق کی جانب آئے؟ ہاں, جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ بھائی تم لکھو. اچھا. تو وہی قلم اور تختی کے اوپر جو ہے میں وہ لکھتا تھا. مجھے بڑا مزہ آتا تھا, اور میں اس میں پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان میں فاطمہ الکبریٰ اور یوسف دہلوی جو ہے وہ کراچی میں ہیں, وہ انہوں نے قرآن شریف لکھا, اس نے یہ لکھا. اچھا, جو فاطمہ الکبریٰ ہیں یعنی خاتون خطاط, ہاں, وہ آپ کی فیملی سے ہیں؟ وہ میری والد کی خالہ لگتی تھی. اچھا, اور دہلوی صاحب جو ہے یوسف صاحب تو بھائی اسی طرح لگتے تھے نا, بھائی بن جاتے تھے رشتے میں. اچھا, تو یہ دونوں بھی گکھڑ کے تھے؟ یہ دونوں بھی گکھڑ کے تھے؟ گکھڑ نہیں, ہاں, یہ تھے, یہ گکھڑ سے آگے جو ہے گاؤں ہے وہاں کے تھے. کوئی نام یاد ہے گاؤں کا؟ یار یہ تو بڑھاپے میں یہی تو مصیبت آ گئی ہے نا. اچھا. اچھا, مجھے یاد آئے گا تو میں بتا دوں گا. ہاں. تو پر یہ ہمارا خاندان جو تھا نا, یہ تھے, ان کے والد جو تھے وہ بھی بہت بڑے خطاط تھے. کن کے والد؟ یوسف صاحب کے. اچھا. وزیر آباد. اچھا. یہ بالکل ساتھ ہی تھا ان کے گاؤں کا. 5 منٹ ہے, 5 میل ہے سارا. بالکل. تو ادھر سے 5 میل جو گکھڑ ہے, ادھر سے 5 میل وزیر آباد ہے. ہاں. تو گکھڑ اور وزیر آباد کے فاصلہ جو ہے 10 میل ہے. جی جی بالکل. تو یہ میرے والد صاحب جو تھے وہ سب کے ذرا ایک تو پڑھے لکھے تھے, اس زمانے کے جو میٹرک کیا ہوا تھا, اور انگریزی بھی ان کی بہت اچھی تھی, اردو بھی بہت اچھی تھی. اچھا, انہوں نے آپ کو تختی لکھنے پہ لگا دیا؟ ہاں, تو کہا لکھو. ہاں. تو میں نے جب لکھا تھا اسے کہا دیکھو ہمارے جو ہے نا بڑے, اس میں سے فاطمہ الکبریٰ بھی ہے اور یوسف صاحب بھی ہے, ان کے والد بھی ہیں جنہوں نے قرآن شریف لکھا. اور قرآن شریف بلکہ انہوں نے بتایا کہ غلاف کعبہ جو ہے وہ انہوں نے لکھا. یہ یوسف دہلوی صاحب نے لکھا؟ یوسف دہلوی کے والد نے. یوسف دہلوی کی والد منشی محمد دین نے. اچھا, منشی محمد دین نے. ہاں جی. خواتین و حضرات, یہ ایک بہت ایک تاریخی حقیقت ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ ان کے آبا میں ہی تھے, یعنی ان کا پورے خاندان میں ایک روایت تھی ٹریڈیشنل خطاطی کی
تو منشی محمد دین نے غلاف کعبہ کے اوپر جو خطاطی ہے وہ کی تھی. جی یہ وہ وقت تھا جب کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی. تو وہ پھر پہلے تو مکے میں وہ بنتا تھا, ہاں لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے وہاں تک نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ ہندوستان کے حصے میں آیا. ہاں تو ہندوستان میں جو ہے وہ منشی محمد دین کے ان کو بھیجا گیا. اچھا سعید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک فار آف کارنر ہے گکھڑ منڈی, اور تب ہندوستان تھا, ہندوستان کی ایک چھوٹی سی جگہ ہے, یہاں پہ خطاطی کی اتنی بڑی روایت کہاں سے آ گئی؟ بس مجھے تو منشی محمد دین تک کا پتہ ہے, اچھا اس سے پہلے کا مجھے نہیں پتہ ٹھیک. کہ کیسے وہ آئی. بہرحال یہ پھر کی بیٹی جو تھی فاطمہ کبریٰ, ان کو وہ لکھتی رہتی تھی اور وہ لکھ اچھا خواتین حضرات, یہ جو خواتین خطاط کی ٹریڈیشن ہے یہ بہت پرانی ہے, اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فاطمہ کبریٰ صاحبہ, ان کی جو دور پار کی عزیزہ تھی, وہ بھی بہت بڑی خطاط تھی. ریفرنس میں نے اس لیے دیا ہے کہ انلس میں کرتبہ میں جب وہ عروج پر تھا تو پورے کرتبہ میں کم از کم 30,000 خواتین خطاط موجود تھیں جو پروفیشنل تھیں. چنانچہ یہ اسی روایت کی ایک لڑی ہے, اور آپ دیکھیں کہ وہ کہاں تک آتی ہے, ایک دور افتادہ جگہ گکھڑ منڈی, وزیر آباد, یہاں تک وہ روایت آتی. تصویر بناتے بناتے تھوڑا سا وقفہ تو لیتے ہیں. اچھا تختی آپ نے لکھنی شروع کی, اور ہاں تو والد صاحب نے کہا اچھا لکھتے جاؤ. میں کوئی تیسری جماعت میں یا چوتھی جماعت میں تھا, تو میرا ایک کلاسفر ہوتا صدیق, وہ مجھے یاد ہے کہ وہ فگر یہ ڈرائنگ بڑی اچھی کرتا تھا. اچھا. برڈز بناتا تھا یا کیا بناتا ہے, یہ جانور بناتا تھا. پر تو جب کو کوئی السٹریشن دینی ہوتی تھی تو کلاس میں اس کو وہ دے دیتے, لیکن جب لکھنا ہوتا تو وہ مجھے کہتے تھے تم لکھو, خطاطی تم کرو. ہاں تو میں وہ لکھتا تھا اور وہ بنا دیتا. اچھا پھر ڈرائنگ کا شوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ مجھ وہیں پر ہے. میں نے کہا یہ اگر کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا. پھر میں نے وہ کرنا شروع, اس میں 5ویں جماعت میں ہو گیا. تو پھر میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا. نہیں کیا کچھ یاد ہے, کچھ کیا بناتے تھے آپ؟ نہیں کوئی طوطے, چڑیاں, گھوڑے؟ نہیں گھوڑے وغیرہ کچھ نہیں. اچھا مجھے کچھ نہیں آتا تھا. تو میں نے وہ یہ ایسے لائنیں لگانی شروع کر دی, اور اس سے کچھ نہ کچھ بننا تھا. ادھر سے خطاطی دونوں, یہ بھی دونوں جو چیزیں اکٹھی چل رہی تھی. خطاطی تو مجھے والد صاحب نے کہا تھا کرو. اچھا پھر آپ کوئٹے چلے گئے؟ کوئٹہ تو میرے والد صاحب تھے. اچھا. وہ تھے میر منشی. میر منشی وہ ہوتے تھے جو کہ انگریزوں کو اردو پڑھایا کرتے تھے. اچھا اچھا. تو یہ برٹش وہ جو راج تھا اس میں وہ اس طرح اس میں پڑھے. وہاں پہ آپ ڈرائنگ آپ نے جاری رکھی؟ وہاں پر ڈرائنگ میری ڈرائنگ تو بڑی دیر کے بعد شروع ہوئی نا, 5ویں 6ویں میں. اچھا 5ویں 6ویں دیر سے؟ ہاں اسکول میں تھا تو 5ویں میں پھر میری ڈرائنگ کی کلاس شروع ہو گئی. تو میں ذرا بہتر تھا تو ٹیچر کو یہ مجھ پر رحم آ گئے جو کچھ. تو میں ان کے پوچھتا تھا کہ یہ کیسے ہے, یہ کیسے. تو کہتے ہیں کرتے جاؤ کرتے جاؤ. جب میں کرتا جاتا تو پھر دیکھتے کہ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بہتر ہے اس سے جو تم نے بنایا ہے, تم ہی نے بنایا نا, اور یہ اس طرح کر کے بہت مجھے گائیڈ کرتے جائیں. ایک وقت آیا کہ وہ 8ویں جماعت میں تھا, میں ان کے پاس لے کے گیا قائد اعظم کی تصویر. اچھا کیونکہ خواتین حضرات مطلب ان کی اتنی خوبیاں ہیں کہ میں کہاں تک بیان کروں. ظاہر ہے کہ پاکستان میں قائد اعظم کو جس طرح سعید اختر نے پینٹ کیا ہے, ان کا مختلف انداز, اور جس طرح وہی کہ لگتا تھا کہ وہ ریل قائد اعظم ہے. اور اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا
تو انہوں نے خود ہی اقرار کیا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کی تصویر بنائی ہے. اچھا, آپ نیشنل کالج میں کیسے آ گئے؟ جی نیشنل کالج میں کیسے آ گئے؟ ہاں ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں اور ہر آہ میں 30-40 سال گزر جاتے ہیں. ہاں. یہ جو میں کراچی میں گیا تھا, مجھے والد صاحب نے کہا کہ میں نے کہا میں کراچی جانا چاہتا ہوں وہ یوسف صاحب سے ملنے کے لیے. تو کہنے لگے وہ یوسف بھی ہے وہاں پر, بڑی آپا بھی ہے, فاطمہ تکورہ, جی ان کو جی. بڑی آپا کہا کرتے ہاں. تھے, وہ بھی ہیں, تو تم ان کے ساتھ جا کے دیکھنا کیا آپ کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا. تو میں سیر کرنے کے لیے چلا گیا. وہاں جب میں نے یوسف صاحب کو دیکھا اور وہ لکھ رہے تھے تو میں حیران رہ گیا کہ وہ اتنا پرفیکٹ تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ میری بالکل ہی حیران رہا کہ ہو سکتا ہے جو کہ بچپن میں بالکل جیسے کہتے ہیں آؤٹ آف دا پیج آ گئی, بالکل وہی حالت میری ہو گئی کہ یہ کتنے خوب. تو میں نے کہا کہ اچھا, میں نے کہا کہ میں نہیں لکھوں. لیکن ہاں, تو میں نے بھی لے کے کہ بے لکھنا شروع کیا, اور وہ لمبا کرتا جا کے کہتے ہیں تو بھائی میرے سے بھی لمبا بے بنا دی ہے تو نے, کیونکہ بے جو ہے وہ 9 قط کی ہوتی ہے یا 8 قط 5 قط کی ہوتی. تو میں نے تو وہ پتہ نہیں 12 قط کے کتنے کے قط کے میں کھینچتا چلا گیا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ زیادہ اچھا ہے, اور وہ اپنے ایک شاگرد سے کہنے لگے وہ دیکھ تو تجھے اتنا دیر ہو گئی سکھاتے ہوئے, تجھے یہ نہیں آئی, دیکھ کیسے کھینچتی ہیں یہ. اچھا, آپ کتنی عمر کے تھے تب؟ میں تھا کوئی 18-19 سال کا. تو جب میں وہاں کراچی گیا. اچھا, ایک اور بات گوش گزار کرتا ہوں, میری باتیں یاد آتی چلی جاتی ہیں. سعید صاحب نے خطاطی کا تذکرہ کیا, مطلب ان کے جو مختلف شعبے ہیں نا, ان میں کسی ایک کو بھی اڈاپٹ کر لیتے تو وہ اتنے ہی مشہور ہوتے جتنے آج ہیں, یعنی اس میں بھی وہ ماسٹر ہوتے. مثلا اندرس میں اجنبی کے انہوں نے مختلف ٹائٹل بنائے, اور ان میں ایک ٹائٹل کو جو ویژول تھا پیچھے گرافک, وہ سلیمہ ہاشمی نے بنایا, لیکن اس میں جو خطاطی ہے اندرس میں اجنبی, وہ شاید کوفک میں ہے, وہ سعید صاحب نے کی. اینڈ پیپل واز میسمرائزڈ کہ یہ کس نے کی ہوئی. وہ لگتا تھا کہ قدیم خطاط ہے اور اس نے کی ہوئی ہے, یعنی ان کی خطاطی پر عبور اتنا زیادہ ہے. تھوڑا سا وقت. اچھا سعید صاحب, میں نے سنا ہے کہ جو یوسف دہلوی صاحب تھے, انہوں نے آپ کا وہ خط لمبا بے دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ آپ جا کے NCA میں داخلہ لو. مجھے میرا شوق دیکھ کے ڈرائنگ میں یا ساری چیزوں میں, تو کہہ رہے کہ تم جاؤ وہاں NCA چلے جاؤ. تو اس وقت NCA بن چکا تھا, پہلے تو میوزیکل آف آرٹ تھا نا, لیکن یہ NCA بن چکا. ہاں یہ بن چکا تھا. تو انہوں نے کہا وہاں جاؤ. میں نے کہا اچھا, وہاں پر سب چیزیں سکھاتے ہیں یہ, اور کہا کہ وہ ظہور بھی وہاں گیا ہوا ہے, ظہور اخلاق, اللہ اسے بخشے. ظہور الاخلاق بھی وہاں تھا؟ ظہور تھا. اچھا, وہ پہلے ہی تھا مجھ سے, مطلب کہ وہ تو پہلے گروپ میں تھا نا, میں تیسرے گروپ میں تھا. اچھا. میں جب گیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس سے جا کے ملنا, وہ تمہیں گائیڈ کرے گا. خیر ظہور سے تو ملاقات نہیں بلکہ ہوئی. تو میں نے کہا مجھے یوسف صاحب نے کہا تھا کہ ظہور سے ملنا. تو یہ ظہور الاخلاق کی بات کر رہے ہیں جی. اخلاق جو تھے نا, ضرور اخلاق, وہ اصل میں ان کے ایک شاگرد کے بیٹے تھے. اچھا, یوسف صاحب کے. اچھا, یہ ہمیں بھی یوسف صاحب تو کراچی میں بالکل جائنٹ تھے نا. جی جی. تو وہ تو اگر لیکن شکل ایسے دیکھتے تھے وہ تو ترکی ٹوپی ایسے رکھی ہوتی تھی, اور باقی سادی سے سادہ سا اچھا, تو آپ داخل ہو گئے وہاں؟ ہاں جی, NCA میں داخل ہو گئے. انہوں نے کہا تھا جی وہاں پہ کون سے استاد تھے؟ وہاں پر تو شاکر علی تھے, جمیلہ زیدی تھی, مسز زیدی تھیں, اور وہ کیا ہمارے منیچر کے جو تھے استاد, کیا نام تھا ان کا یار,
جو منیچر کے تھے جی جی وہ تھے. اور پھر یہ سارے بڑے بڑے جائنٹس تھے جو اس وقت تھے وہاں پر. تو ان ماسٹر لطیف چغتائی ہاں لطیف چغتائی صاحب. ہاں وہ تھے اس وقت. تو وہ تو بڑے ایسے ایسے کر کے بتا دیتے تھے. نہیں لیکن ڈرائنگ کس طرح آگے بڑھی آپ کی؟ وہاں تو ایک سبجیکٹ جو تھا ڈرائنگ تھا نا. ہاں. ابھی فرسٹ ایئر میں پینٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی. اچھا. فرسٹ ایئر میں سے ڈرائنگ تھی, ڈرافٹنگ تھی, اسکلپچر, ہاں اسکلپچر بھی تھا. اور تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو بعد تھیری تھی سبجیکٹ, ویژول آرٹ تھا. تو اس کے بعد پھر اور چیزیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی تھی. تو یہ جو شروع میں مجھے ملا تو وہ اس میں تو یہ تھا کہ میں ہاسٹل میں تھا. ہاسٹل میں پھر سارے ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فائنل تھیسس کس چیز پہ کیا؟ فائنل تھیسس تو میں نے کیا تھا, دیکھیں مجھے وہ یاد نہیں ہے. وہ تھے ہاں سندھ کے بیل جو ہوتے ہیں. اچھا. میں گئے ہم لوگ وہ جو ٹور ہوتا ہے نا ہاں. وہ اس میں گئے. تو وہ ٹرین میں بیٹھے اور اس کے بعد کراچی تک گئے. تو وہاں پر ٹھٹھا میں اور کئی جگہ پہ جب اتر گئے تو وہاں مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹ وہاں کا بیل لگا. اچھا. کہ وہ کیسے اس کو لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ اس کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں. نہیں بیل کی کیا خصوصیت تھی اور سندھی بیل کی؟ سندھی بیگ ایک تو یہ چھوٹا تھا, ہاں. ہمارے یہاں زیادہ بڑے. وہ چھوٹا تھا لیکن تیز بھاگنے والا تھا. ان کے بھاگنے کا بڑا ان کا مقابلہ ہوتا تھا. اچھا تو یہ فائنل تھیسس آپ نے بیلوں کے اوپر کیا؟ بیل تھے اور آدمی تھے, انسان اور بیل ہاں. دونوں چیزیں تھیں. تو یہ چیزیں میری وہ اچھا استاد اللہ بخش بھی بیل بہت اچھا بناتے تھے. جی استاد اللہ بخش ہاں وہ بھی بیل بہت اچھا بناتے. ان کا بیل جو تھا وہ تو ایسا ایسا نہیں کہ جیسے سامنے بیٹھا ہوا ہے. پنجاب کا. ہاں پنجابی بیل جو ہے. لیکن یہ جو ہے بیل وہ ذرا ورزشی اور اچھا اور اس میں آپ کو ڈسٹنکشن ملی؟ ہاں تو یہ اس طرح کا بیل جو تھا وہ بنا رہے تھے. تو وہ میں نے تھیسس میں وہی بنایا. اس کے بعد انہوں نے کہا, شاکر صاحب نے مجھے کہا کہ تم یار یہ یہیں آ جانا. مجھے سیکنڈ ایئر میں تھا جب میں. تو شاکر صاحب نے کہا ایک دفعہ کلاس میں پھر رہے تھے تو آئے تو دیکھ کے کہتے یار تم اس طرح کرنا کہ تم یہ پاس کر کے نا یہیں پر آ جانا. تو سب کی آنکھیں جو ہے نا وہ ایسے ہو گئی کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ہم ابھی سیکنڈ ایئر میں تو آپ کو آفر کر دیا. تو سارے تو شاکر صاحب تم یہیں آ جانا. تو میں نے کہا بس انشاءاللہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. برابر وہ پھر اس طرح میری ٹریننگ وہ پہلے میں ہر وقت بھاگتا رہتا تھا ادھر. نہیں بھاگنا نہیں ہے, اب تم نے جہاں جا کے جب پڑھانا ہے تو پھر ذرا مدبر ہو کے رہنا ہے. اچھا مجھے باتیں یاد آتی چلی جاتی. جس طرح میں نے کہا کہ سعید اختر سے زندگی کے بارے میں جو ویژول ہے چیزوں کو دیکھنے کا ایک انداز وہ بھی میں نے سیکھا. انہوں نے ایک میری کتاب تھی پرندے, اس میں ایک کبوتر اور ایک گدھ بنایا. اسی طرح اندرس میں اجنبی کے اوپر ایک بیل. تو میں نے نوٹ کیا کہ گدھ کی اور کبوتر کی آنکھیں بڑی خوبصورت اور اس کے اوپر میں نے کبھی توجہ نہیں کی. تو میں نے سعید سے پوچھا تو سعید نے مجھے بتایا کہ طاہر اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی مخلوق بنائی ہوئی ہے نا, انسان کی آنکھ تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں, جو کچھ جانور کی آنکھ. اور ان کی یہ بات میں نے پلے باندھ لی اور جب بھی میں نے کسی جانور کو دیکھا تو پہلے اس کی آنکھیں دیکھی. آپ کتے کی آنکھیں دیکھ لیں, مختلف کتوں کی, ہسکیز کی, بلی کی دیکھ لیں, مختلف جانوروں کی, وہی کسی بھی جانور کی آنکھ دیکھے تو وہ آپ کو مطلب ہے کہ فیسنیٹ کر دیتی ہے. تو یہ بھی میں نے سعید اختر سے سیکھا.
وقفہ باہر تو اور میرے جیسے بوڑھے کے لیے ضروری. اچھا سعید صاحب سننا ہے آپ کو بہت اسپیشل ایک اسکالرشپ پر اٹلی بھیجا گیا تھا, جا تو وہاں سے آپ نے کیا سیکھا؟ دیکھیں جی, وہاں میں نے 1 سال رہا, اور 1 سال میں مجھے وہاں پر فگر ڈرائنگ کرنی تھی. سامنے ماڈل بیٹھ جاتی تھی, ہاں نیوڈ بیٹھی ہوتی تھی, اور اس کو میں ڈرا کرتا. ہم لوگ کوئی 10-12 لوگ تھے جو اس کو ڈرا کرتے تھے. یہی ایک ٹریننگ تھی. اچھا ٹیچر جو تھا نا وہ کہتا تھا کہ جیسے میں کہتا ہوں وہ کرو. میں کہ میں نے نہیں کرنا, میرا اپنا اسٹائل, میں بناتا ہوں, ٹیچر ہوں میں بھی, تو میں تو نہیں کروں گا. وہ پھر میں نے اپنے طور پر کرنا شروع کیا. تو وہ لوگوں کو, میرے ساتھ کے لوگ, کئی لوگوں کو وہ پسند بھی ہے. بلکہ ایک تھا ہندو لڑکا تھا, انڈین, اور وہ انانتا, تو وہ میرے اس کو بڑا یعنی نیوڈ جو ہے وہ آپ مختلف انداز سے بنا سکتے ہیں. کیا جی, نیوڈ جو ہے وہ آپ ہر ایک بندہ اپنے انداز سے بنا سکتے. ہاں ہر کوئی گائیڈ تو نہیں کرتے تھے کہ تم یہ کرو, یہ سامنے ہے بناؤ جیسے. اچھا خواتین حضرات, آج میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا جو سعید صاحب نے خود ہی بتا دیا. ان سے میں پوچھنا بھی چاہتا تھا کہ جو علم البدن ہے وہ مصوری کے لیے بہت ضروری, اور جو مشہور پینٹر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مصور جو علم البدن نہیں جانتے وہ اپنے ماڈلز کہہ لیجئے یا اپنے جن کی بھی پورٹریٹس بناتے ہیں ان کو کپڑے بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ علم البدن نہیں جانتے. سعید اختر صاحب کی چند ایک نیوز بھی میں نے دیکھی, اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اٹلی سے سیکھا. اب بھی ان کے جو ہوتی ہیں فیمیل, اور خصوصی طور پہ ریسنٹلی 8-10 سال پہلے انہیں ایک فینٹسی فیمیل کریٹ کی. یہ تنگ آ گئے نا یوزول بناتے بناتے, ایک اور طرف نکل گئے, ایک ایکسپیریمنٹیشن میں چلے گئے. وہ موٹی موٹی آنکھیں, پتلا سا فگر, ان میں بھی آپ غور کریں تو یہ پہلے اس کو نیوڈ میں بناتے ہیں, نیوڈ میں بنانے کے بعد اس کو کپڑے پہناتے ہیں. تو وہ جو فگر کی خوبصورتی ہے وہ اسی لیے ہے کہ علم البدن پہ ان کو عبور حاصل ہے. میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے اس سیشن کو اختتام پر پہنچاؤں گا کہ مائیکل اینجلو کی بات ہوتی تو مائیکل اینجلو کے بھی استاد نے یہی کہا تھا کہ جب تک علم البدن نہیں سیکھو گے تو مصور نہیں بن سکو گے. تو فلورنس میں, اور آج بھی وہ مردہ خانہ ایز اے یادگار کے طور پر محفوظ کیا گیا جہاں فقیروں کی اور لاوارث لوگوں کی لاشیں لا کے رکھی جاتی تھیں, بعد میں ان کو دفنایا جاتا. تو مائیکل اینجلو مطلب ینگ کڈ, وہ چوری چھپے وہاں جاتا تھا, گھر سے چھریاں وغیرہ لے کے جاتا تھا, اور وہاں پہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی چیر پھاڑ, یعنی اس زمانے میں کوئی طریقہ تو تھا نہیں, کوئی مطلب کتابیں نہیں تھیں کہ انسان کے اندر کیا ہے. چنانچہ وہ چیر پھاڑ کر کے تو علم البدن کے مختلف کون سی رگ کہاں سے آ رہی, کون سی رگ کہاں جا رہی. تو ایک مرتبہ دیر سے گھر آیا تو اس کے والد نے اس کو خون دیکھا کہ لگا ہوا, تو اس نے کہا شاید مرڈر کر کے آیا. تو ظاہر ہے کہ اس کی گوشمالی کی. پھر اس نے مانا کہ ہاں میں یہ کرتا رہا ہوں. اور اگر آپ نے پائتا دیکھا, میرا فیوریٹ مجسمہ مائیکل اینجلو کا, اور میں نے اسے سینٹ پیٹرز میں دیکھا اپنی آنکھوں سے, اس کی بھی ایک کہانی ہے. لیکن وہ یہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے جو سلیب سے اتارے ہوئے عیسیٰ کو گود میں لیے بیٹھی, اور اس میں اب بھی جو علم البدن کے ماہر ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی وہ رگیں ڈھیلی پڑی ہوئی ہیں, ان کے چہرے پہ وہ رگیں ڈھیلی پڑی ہوئی ہیں, ان کے باقی جو جسم جس طرح ڈھلکا ہوا ہے ہلکا, وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے. یہ ہوتا ہے علم البدن پہ پورا عبور. اچھا خواتین و حضرات, میں گواہی دیتا ہوں کہ سعید اختر نے بہت پاکیزہ زندگی گزاری, اور غصیلے تھے, اب بھی ہیں. وہ میرا خیال غصہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جتنا انسان میں تخلیقی ایک آتش فشاں پھٹ رہا ہو. لیکن اس کے باوجود
انہوں نے آرٹ جو ہے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. یعنی آپ کو اگر بدن کے جو جتنے بھی تناسب ہیں وہ اگر آپ پینٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آپ کا کردار اور طرح کا ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی بہت ساری جہتیں ہیں اور بہت سارے ذاتی قصے بھی ہیں. اور آئی ایم شیور کہ میں اپنے آپ کو تو بوڑھا داستان کہتا ہوں، تو آج میں نے اپنی عمر کے ایک اور بوڑھے کو بلا لیا. اور داستان کو دراصل یہ ہے، ہم تو ان کی داستانیں سن کے آگے آپ کو سناتے ہیں. چنانچہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم انہی کی داستانیں آپ کو پھر سنائیں.